سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں، بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی سمیت مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقین فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس انتشار کے ثبوت آج ہر شخص کے پاس موجود ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کیسے افواج پاکستان کے خلاف، خفیہ ایجنسیز کے خلاف، سپاہی سالار کے خلاف زہریلا بیانیہ بنایا گیا۔ عوام نے 9 مئی کے انتشار کے بعد ان فسادیوں کو مسترد کر دیا۔ مجرمان کو سزا دی گئی ہے۔ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا اور تشدد کیا اہلکاروں کے اوپر، تو اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے گھر کے اندر گھس کے ٹی وی توڑا تھا، اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے وردی کی بے حرمتی کی تھی، جس نے گیٹ توڑا تھا، جنہوں نے اندر گھس کے آگ لگائی تھی، اور ملک دشمنوں کا خواب جنہوں نے پورا کیا تھا۔ سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی کی سازش تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف صاف بتا دیا، کہا 9 مئی کے مزید 60 مجرمان کا کیس منطقی انجام تک پہنچا۔ جن مجرمان کو سزا دی گئی ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی۔ 9 مئی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے گئے، سزاؤں سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا مذاکراتی کمیٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 31 جنوری تک مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے خلاف قاتلانہ حملے، مقدمات معاف کرنے کو تیار ہیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ لیگی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، بانی پی ٹی آئی کا اعتراف۔ اڈیالہ جیل میں صحافی سے گفتگو کے دوران بانی پی ٹی آئی نے کہا معیشت مستحکم ہوئی ہے لیکن ملک میں ترقی نہیں ہوئی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ عالمی امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں قائد اعظم اور ماؤ تنگ زے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب سے خطاب۔ چینی مہمانوں کا خیر مقدم کیا، کہا زرعی شعبے میں ترقی کے لیے پاکستان طلباء چین جا رہے ہیں۔ چین کے عوام کے لیے پاکستان دوسرا گھر ہے، قیمتی تحفے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی ان ٹرمز آف دا فسکل سائڈ آف تھنگس، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم میٹ کریں۔ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا 2 ٹوک اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ محصولات کے حوالے سے جامع نظام پر کام جاری ہے۔ ٹیکس ترمیمی بل کا مقصد ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے۔ ریونیو اہداف کے لیے کوشاں ہیں، افراط زر بھی کنٹرول کر رہے ہیں، سسٹم کے نقائص دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ تمام اقدامات پر IMF کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے مشکل معاشی فیصلے کیے۔ ہم معیاری ٹیکسیشن نظام چاہتے ہیں، IMF کے ساتھ چلتے ہوئے نظام چلانا ہے۔ 30 میں سے صرف 6% لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے ایسا سسٹم نہیں چاہتے جو بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ ہم نے ٹیکس نظام فراڈ توڑنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ٹرمپ انتظامیہ نے مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پر سخت پابندیوں کا بھی خدشہ،
ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ رچرڈ گرینل نے کہا میتھیو ملر بھی یہی بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کھل کر بول نہیں سکے. بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی وہ آخری 45 دنوں میں کر رہی ہے. ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل قانون کے مطابق ہوگا. بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے. امریکہ میں اسرائیلی لابی کا اثر و رسوخ ہے. کوئی پاکستان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو پھر اس کو جواب بھی ملے گا. مر جائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام. کہا ہمیں کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا. رچرڈ گرینل جیسے لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں. بانی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ان سے امیدیں لگا رکھی ہیں. تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ رچا رہی ہے دوسری جانب سول نافرمانی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے پر اکسایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے فتنہ مسترد کر دیا ہے. اب امریکی مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. انصاف کے لیے کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مدد کے خواہش مند نہیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا ٹرمپ کے نامزد مشیر کے بیان پر رد عمل. کہا کہ پی ٹی آئی کسی ملک سے درخواست کرے گی نہ ہی خواہش مند ہے. اسلام آباد پر تحریک انصاف کی چڑھائی. اے ٹی سی راولپنڈی میں وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف کیس کی سماعت. الیمین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز. پولیس کو ملزم کے اشتہار کی تعمیل کروانے اور رپورٹ 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم. پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر مقدمات. سیشن کورٹ اسلام آباد سے بشرا بی بی کو عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور. عدالت کا 50 ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم. کراچی بار کونسل نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلے ختم کیے جائیں. یہ ترمیم بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ترمیم کالعدم قرار دی جائے. کراچی بار کونسل کی استدعا. درخواست میں 4 صوبوں وفاق الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کو فریق بنایا گیا. کرم میں مذاکرات کے لیے راہ ہموار. گرینڈ امن جرگے کی فریقین سے بات چیت مکمل. کوہاٹ میں حتمی فیصلے کے لیے جرگہ ہوگا. کرم میں ادویات اور خوراک کی قلت. راستے بند. کئی بچے ابدی نیند سو گئے. کینسر اور دیگر بیماری مبتلا مریض بھی دم توڑ چکے. امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف 7 روز سے سخت سردی میں بچے بڑے بزرگ سبھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. کرم اور پارا چنار کے باسیوں سے اظہار یکجہتی. ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھرنے. مظاہرین کی شدید نعرے بازی. لاہور میں مجلس وحدت مسلمین کی پرامن ریلی. بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت. مظاہرین کا مرکزی شاہراہ کی فوری بندش ختم کرنے، علاقے میں قیام امن کا مطالبہ. سینکڑوں بچوں کے جاں بحق ہونے کے خلاف شیعہ علماء کونسل پاکستان کا جمعے کو ملک ہی یوم احتجاج کا اعلان. سال نو کی آمد کا جشن. کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. اطلاق 31 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوگا. کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کراچی میں یخبستہ ہواؤں کے ڈیرے. ٹھنڈ میں اضافہ. کم سے کم پارا 9 ریکارڈ. چند روز تک سرد اور خشک موسم رہنے کی توقع. ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی. درجہ حرارت 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. ملک میں کڑاکے کی سردی. بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ. اسکردو میں پارا -11. کشمیر، گلگت سمیت دیگر علاقوں میں بھی موسم انتہائی سرد. آبشاروں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا. سندھ، پنجاب بھی سردی کی لپیٹ میں. اسلام آباد میں سردی نے شہریوں کے دانت بجا دیے. ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، صبح اٹھیں کچن میں آئے میں گیس نہیں ہے، اس لیے ہم سلنڈر LPG گیس لاتے ہیں، اس کو بھرواتے ہیں، پر وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے. رات کو سردی ہوتی ہے. سردی میں اضافے کے ساتھ ہی ملک بھر میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ. کراچی کے شہری LPG سلنڈر کے استعمال پر مجبور. لاہور میں گیس پریشر میں کمی. شہری ناشتہ، لنچ، ڈنر ہوٹل سے خریدنے پر مجبور. پشاور میں بھی گیس بحران سنگین. کوئٹہ اور نواحی علاقے قدرتی گیس سے محروم.
پاکستان بھر میں اسپورٹس کا 1 لاکھ سفر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد کا ریجنل پاسپورٹ آفس بھی 24 گھنٹے آپریشنل کرنے کا اعلان۔ کہا کہ اب لوگوں کو پاسپورٹس اور شناختی کارڈز بروقت ملیں گے۔ اس ادارے کے مسائل کا حل بس ایک ہے کہ اس کو اتھارٹی بنایا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے جلد از جلد اتھارٹی بنوانے میں کامیاب ہوں گے۔ بلاول بھٹو ملک کے وزیر اعظم واضح اکثریت سے بنیں گے۔ آئندہ الیکشن میں بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ساتھ سندھ کے حقوق کے لیے بات کی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ریڈ لائن BRT منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ۔ بین الاقوامی کنسلٹنٹس نے اپنی تکنیکی سفارشات پیش کی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن منصوبہ کراچی کو جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ ریڈ لائن منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو یوٹیلیٹی سروس فراہم کرنے والوں سے قریبی رابطے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی، لاہور سے اسپیشل ٹرین روانہ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ٹرین سے گھڑی خدا بخش پہنچے۔ اسپیشل ٹرین میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سینکڑوں جیالوں نے سفر کیا۔ پاکستان ریلوے نے لاہور سے لاڑکانہ کے لیے ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیس اینڈ کلچر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھنے کے لیے ہر وحشیانہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت اپنے مذموم عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تہونی درندوں کی بربریت جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، 5 صحافیوں سمیت 38 فلسطینی شہید، 50 زخمی۔ شمالی غزہ المواسی سمیت دیگر علاقوں پر بھی آگ کی بارش۔ شہداء کی تعداد 45,361 ہو گئی، 1,07,803 زخمی۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل کی فوجی انخلا سے متعلق نئی شرائط، حماس کا تسلیم کرنے سے انکار۔ مشرق وسطی کے بدلتے حالات، ایران کا بڑا فیصلہ، بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا اعلان۔ مقصد ہنگامی صورتحال کے لیے خود کی تیاری ہے۔ مشقوں میں زمینی، فضائی اور بحری افواج کے ہتھیاروں کی صلاحیت کو جانچا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یمنی فوجیوں کو دھمکیاں۔ اسرائیل پر حملوں سے باز رہنے کا انتباہ۔ کہا کہ یمنی رہنماؤں کے ساتھ وہی کریں گے جو حزب اللہ اور حماس کے ساتھ کیا۔ مغویوں کی بازیابی اور غزہ میں اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ قازقستان میں آذربائیجان کے قریب طیارہ حادثہ، مسافر طیارہ روس کے قریب میزائل دفاعی سسٹم کے حملے کا نشانہ بنا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں انکشاف، طیارہ حادثے میں 38 افراد ہلاک، 29 زخمی ہوئے تھے۔ آذربائیجان حکومت کی جانب سے تحقیقات جاری۔ پاک جنوبی افریقہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ سنچورین کی تیز پچ پر پاکستانی بلے باز مشکلات کا شکار۔ ٹیم میں کوئی اسپیشلسٹ اسپنر شامل نہیں۔ بابر کی واپسی، عبداللہ شفیق ڈراپ، فاسٹ بالر محمد عباس کا بھی 3 سال بعد کم بیک۔ شان مسعود، سائم ایوب، کامران غلام، محمد رضوان، سعود شکیل بھی ٹیم کا حصہ۔ سلمان علی آقا، عامر جمال، نسیم شاہ اور خرم شہزاد بھی اسکواڈ میں شامل۔ اور اردو کے 2 شعراء کی برسی آج۔ منیر نیازی کی 18ویں برسی۔ منیر نیازی 60 کی دہائی میں فلم نگی سے جڑے اور لاتعداد فلمی گیت لکھے۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ پروین شاکر کو بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ پروین شاکر کے لکھے الفاظ کی خوشبو آج بھی کو بکو موجود ہے۔